السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حمزہ کا خوف اب بڑھنے لگا تھا۔ اس نے نوشین کے بارے میں تحقیقات شروع کی۔ جب وہ اس کے ماضی کے بارے میں جاننے نکلا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نوشین کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، نہ اسکول، نہ کالج، نہ خاندان۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ پھر اسے ایک پرانی تصویر ملی جس میں ایک اور لڑکی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر نام مختلف تھا، نور۔ اب حمزہ کو یقین ہو چکا تھا کہ نوشین اور نورہ میں کوئی تعلق ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ رات کے وقت جب نوشین سو رہی تھی، حمزہ نے ایک بار پھر اس کا عکس آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس بار آئینہ خالی تھا۔ اور پھر اچانک نوشین کی آنکھیں کھل گئی۔ حمزہ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حمزہ کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا۔ حمزہ کا سانس رکنے لگا۔ نوشین کی آواز میں وہی سرگوشیاں شامل تھی جو اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ وہ بستر پر بے حس و حرکت لیٹی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہوئی انگاروں جیسی آنکھیں حمزہ کو گھور رہی تھی۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے مشکل سے اپنے لرزتے ہونٹوں سے پوچھا۔ نوشین کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ اچانک کمرے کی روشنیاں بجھ گئی۔ گپ اندھیرے میں حمزہ نے صرف نوشین کی سرخ چمکتی آنکھیں دیکھی۔ تم کون ہو؟ حمزہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نوشین کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی، جیسے کسی دور دراز ویرانے سے آ رہی ہو۔ میں وہ ہوں جو کبھی نورہ تھی، مگر اب میں صرف ایک سایہ ہوں، ایک انتقام کی بھٹکتی ہوئی روح۔ انتقام؟ کس سے؟ حمزہ کے حلق میں خشکی اتر آئی۔ تم سے حمزہ، نوشین نے غصے سے کہا، اور لمحہ بھر میں وہ بستر سے اٹھ کر حمزہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے میرے ساتھ وہی کیا جو تمہارے آباء و اجداد نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم، مگر تم اس خاندانی لعنت کا حصہ ہو جو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ حمزہ کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نوشین نے سرد آواز میں کہا۔ یہی تمہاری بھول ہے۔ میرے وجود کا ہر لمحہ تمہارے خاندان کی اس غلطی کا انتقام لینے کے لیے وقف ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہ بھول سدھارو۔ اچانک کھڑکی کے باہر زوردار گرج چمک ہوئی اور کمرہ جھٹکے سے لرزنے لگا۔ آئینے میں حمزہ نے اپنا عکس دیکھا، مگر نوشین کا عکس اب بھی غائب تھا۔ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، حمزہ چیخا۔ نوشین کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اب تمہیں حقیقت معلوم ہو چکی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا تم اسے قبول کر پاؤ گے یا پھر وہی غلطی دہراؤ گے جو تمہارے آباء و اجداد نے کی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک مانوس سرگوشی گونجی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی حمزہ، بلکہ یہ تو اب شروع ہوئی ہے۔ حمزہ نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا، جیسے حقیقت اور وہم کے درمیان الجھ گیا ہو۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، لیکن دیوار سے جا ٹکرائے۔ نوشین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ چمک مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ تم بھاگ نہیں سکتے، نوشین نے مدھم مگر لرزا دینے والی آواز میں کہا۔ تمہیں اپنی تقدیر قبول کرنی ہوگی۔ نہیں، حمزہ چلایا اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے بند کیا ہو۔ اچانک کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ نوشین کی تصویر دھند میں گھلتی جا رہی تھی۔ حمزہ کو لگا جیسے وہ حقیقت سے کسی اور دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر ایک پراسرار آواز گونجی۔ حمزہ، کیا تم جانتے ہو تمہارے خاندان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کمرے کی دیواروں پر دھندلی سی تصویریں بننے لگی۔ ایک قدیم حویلی کا منظر سامنے آیا۔ ایک نوجوان لڑکی نورہ سفید لباس میں بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مشعلیں لیے کچھ لوگ تھے۔ نورہ چیخ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر ان لوگوں نے اسے ایک تالا بند کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تمہارے دادا تھے حمزہ، جنہوں نے میری ماں کو اس کمرے میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نوشین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہی سچ ہے، اور اب تمہیں اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، نوشین نے کہا، اور اس کی آنکھیں مزید دہکنے لگی۔ حمزہ کی سانس تیز ہو گئی۔
میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں، یہ میرے بزرگوں کی غلطی تھی، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ نوشین ایک لمحے کے لیے رکی، کمرے کی فضا میں ایک سخت خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو ثابت کرو، لیکن یاد رکھو وقت کم ہے۔ حمزہ، یا تو تم یہ لعنت ختم کرو یا یہ تمہیں ختم کر دے گی۔ اچانک کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا، ہوا تیز ہو گئی اور نوشین غائب ہو چکی تھی۔ حمزہ نے لرزتے ہوئے قدم بڑھائے اور دروازے کے باہر جھانکا۔ حمزہ کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے نوشین کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، جو اب دھیرے دھیرے اپنی انسانی شکل کھو رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھند میں ڈلنے لگا اور اس کے گرد سائے لہرانے لگے۔ نوشین یا نورا، تم آخر ہو کون؟ حمزہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نوشین کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول نہیں سکتے، اور میں وہ ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر اب وقت آ گیا ہے حمزہ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حمزہ کو محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب رہا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک مانوس آواز گونجی، نہیں، اسے چھوڑ دو۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک بوڑھا فقیر تھا جس سے وہ برسوں پہلے ایک ویران درگاہ میں ملا تھا۔ فقیر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ نوشین کی چیخ گونجی اور اس کے وجود کے گرد لپٹے سائے منتشر ہونے لگے۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، فقیر نے زوردار آواز میں کہا۔ نوشین نے حمزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ ابھرا اور پھر وہ دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی، حمزہ، میں واپس آؤں گی۔ اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ حمزہ زمین پر گر پڑا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ فقیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک آزمائش تھی بیٹا، بعض محبتیں حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سایہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ پیچھا کرتی ہیں، لیکن تم آزاد ہو گئے ہو۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس نے اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا۔